اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کا قرآن مجید کے اندر جو تعارف کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی میانہ روی والی امت بنایا ہے۔ امت مسلمہ ہمیشہ سے یہ اعتدال کے اوپر چلی، اور یہ اعتدال فکر و عمل میں بھی ہے، یہ اعتدال کردار میں بھی ہے۔ جو طبقہ یا گروہ راہ اعتدال سے تجاوز کرتا ہے وہ روح اسلام سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیوبندیت اور بریلویت یہ دو مکاتب ہیں، ان کو بطور فرقہ متعارف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج ان دونوں کے درمیان بڑی خلیج پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ جو خلیج پیدا کی گئی ہے یہ سوائے غلط فہمیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں اطراف کچھ ایسے عناصر موجود ہیں، دیوبندیت کی چھتری کے نیچے خارجی موجود ہیں، بہت کم ہیں، ناسبی موجود ہیں۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مباح الدم قرار دیتے ہیں، یعنی جو آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا خارجیوں کے نزدیک اسے قتل کر دیا جائے، شوٹ کر دیا جائے۔ اس دور میں بھی مولا علی شیر خدا کو خوارج نے مسجد کے اندر شہید کیا تھا۔ آج بھی خوارج کے جو جراثیم جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں وہ مساجد کو یوں اڑا دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ دیوبندیت کی چھتری کے نیچے وہ ناسبی ہے، جب بھی ذکر اہل بیت ان کے سامنے کریں تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ ناسبی یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سانحہ کربلا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اسی طرح بریلویت کی چھتری کے نیچے کچھ کچرا ہے، کچھ جراثیم ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ رافضی جراثیم ہیں جو کبھی جناب ابو طالب کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، جو یزید کے مظالم، ان کے والد جو کاتب وحی ہیں، جو حضور کے صالح ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن عاص، دیگر صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اور رافضی جراثیم بریلویت کی چھتری کے نیچے موجود ہیں۔ دوسرا جو فتنہ اور جو کچرا بریلویت کی چھتری کے نیچے ہے، جس کی وجہ سے بریلوی حضرات ہمیشہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، وہ ہیں جن کو میں اپنے انداز میں جوگی کہتا ہوں، کہ وہ پیر، وہ مرید، وہ لوگ جن کا نماز سے، روزے سے، دین اسلام سے، تبلیغ سے، عمل صالح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چرس پینا، بوٹی پینا، بھنگ پینا، کڑے ڈالنے، مہینوں تک نہانا نہیں، بال جو سنت کا آخری درجہ ہے اس سے بھی نیچے بال وہ لڑکا دیتے ہیں، اور وہ بدبودار لوگ قبروں کے اوپر ناچتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، موسیقی کے آلات درباروں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ خرافات کرنے والے وہ لوگ وہ بریلویت ہی کے حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن دونوں طرف وہ ایسے گروہ موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا مکتبہ فکر بدنام ہوتا ہے، حالانکہ دونوں طرف کے علماء ان عناصر سے بیزار ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے معاشرے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی نیا دیندار بنتا ہے، مجھے ایک آدمی ملا، میرا جاننے والا تھا، مجھے کہنے لگا کہ یہ بریلوی جو ہوتے ہیں نا، آپ پیر صاحب آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ جو کہتے ہو یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ بریلویوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار کیا سمجھتے ہو، اچھا نہیں سمجھتے ہو، برائی کا کون سا درجہ دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ مشرک ہیں۔ میں نے کہا خیال کرو یار، کوئی گنجائش نکالو، مشرک مت کہو، کہہ سکتے ہو یار کچھ ان میں خرابیاں ہیں جو ان کے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ٹوٹلی مشرک ہیں۔ میں نے کہا کتنے بڑے؟ کہتے ہیں وہ مشرکین مکہ سے 10 قدم آگے مشرک۔ میں نے کہا میرے پیارے بھائی، تو تبلیغ کے ساتھ ابھی جڑا ہے، تو نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہیں، تو تیرا باپ بھی بریلوی تھا، تیرا دادا بھی بریلوی تھا، تو آج اعتراف کر رہے کہ میں مشرک کا بیٹا ہوں، مشرک کا پوتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تیرے باپ کو قبر میں فرشتے مار رہے ہوں گے، جہنم میں جائے گا۔ کہتے نا یہ پیر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو، میرا ابو تو بہت نیک تھا، وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، میلاد بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لنگر بھی بانٹتا تھا۔ تو میں نے کہا اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی تھے ہمارے پنجاب میں، مجھے ملے تو کہنے لگے یہ جو دیوبندی ہے نا، یہ بڑے بد مذہب لوگ ہیں، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ ان کو تو میں ان کو ہاتھ ملانا بھی جو ہے نا جائز نہیں سمجھتا ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ قربانی نہیں کرتا ہوں میں۔
تو کیا دیوبندیوں کے ساتھ قربانی جائز ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے مجھ سے آیا تھا. تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا آپ تو ایک عام آدمی ہو لیکن بات آپ مفتیوں کی طرح کر رہے ہو. تو کہنے لگا دیوبندی بد مذہب ہیں اور بہت خطرناک لوگ ہیں. تو میں نے کہا یعنی بد مذہب ہیں مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کافر ہیں. میں نے کہا اچھا، تو کافر اگر عبادت کرے اسے ثواب نہیں ملتا؟ میں نے کہا اگر کافر کی بیٹی کے ساتھ بغیر مسلمان کیے ہوئے آپ اس کے ساتھ نکاح کرا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. اسے مسلمان کرائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، ضروریات دین کا اقرار کرے گی تو پھر اس کا نکاح ہوگا. میں نے کہا اگر کافر لڑکے کو مسلمان لڑکی کا نکاح اگر اس کے ساتھ کرایا جائے تو پھر؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ہوتا ہی نہیں ہے نکاح. میں نے کہا حضرت والا میں آپ کی ساری برادری کو جانتا ہوں، آپ کی جو دوسرے نمبر کی بیٹی ہے اس کا جو آپ کا دیوبندی داماد ہے نا، وہ رائمنڈ بھی جاتا ہے، گشت بھی کرتا ہے، شب جمعہ میں بھی جاتا ہے شکر گڑھ کے مرکز میں، ہر سال چلہ بھی لگاتا ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی ایک کافر کے نکاح میں دے دی؟ کہتے نہیں نہیں وہ تو بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ دوسرے دیوبندی ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ جو دیوبندیوں کے نام پہ جو لوگ ہیں نا وہ خارجی ناسبی وہ غلط ہیں، سب دیوبندیوں کو کافر نہ کہیں. اسی طرح دیوبندی بریلویت کے اوپر ٹھپا نہ لگائیں کہ یہ مشرک ہیں. الحمدللہ بریلویت کے اندر موحد ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے ساتھ جو جو چیز جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے.